یہ دین کے دائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا بہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم۔ الصلاة والسلام على ناسخ الشرائع والادیان۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستو، جس عمل کا جتنا اہتمام ہوتا ہے اتنا وہ عمل کامل بھی ہوتا ہے اور فضیلت کے اعتبار سے عمل کرنے والے کو پوری فضیلت حاصل ہوتی ہے، بشرطے کہ اس کو اہتمام سے کرے۔ جیسے وضو اگر اہتمام سے کرے، نماز اہتمام سے پڑھے، تو وہ نماز جو بغیر اہتمام کے پڑھی جائے اس کے مقابلے میں اہتمام سے نماز پڑھنے کی بات ہی کچھ اور ہے، کیفیات کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے۔ جیسے وضو اچھی طرح کیا، پہلی صف میں پڑھا، خشوع خضوع سے پڑھا، دھیان سے پڑھا، تو بات بدل جاتی ہے۔ اسی لیے بنگلے والی مسجد میں اعلان ہوتا ہے، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو کہتے ہیں صفیں درست کر لیں۔ پہلا کام صفوں کا ٹھیک کرنا، دوسرا کام صفوں کو مکمل کرنا، ایسے بولتے ہیں۔ تیسرا کام صفوں کو سیدھی کرنا، ایڑی سے ایڑی ملا کر، اور چٹائی کی کور کو دیکھیں، اور ایسا اعلان کرتے ہیں کہ اس میں خود اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نماز کے لیے صفوں کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت کو بہت مت لگا کے بولتے ہیں، ہاں بہت ضروری۔ وہ فارنرز بھی یاد کر لیتے ہو جملہ، بہت ضروری ہے۔ تو ایسی سننے کا بھی اہتمام اگر ہو تو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا سننے کا بھی۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ پہلا کام سننے والوں کا یہ ہے کہ مل کر بیٹھیں، سنت بھی ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ گوش گل نہیں، گوش دل سے سنیں، یعنی دھیان کے ساتھ سنیں، دل کے کان سے۔ گوش گل تو یہ ہے، گل کہتے ہیں مٹی کو، اور دل تو گوش دل کے کان سے سننا، دھیان سے سننا۔ پھر تیسرا کام یہ ہے سننے والوں کا کہ یہ جذبہ، یہ نیت بنا کر سنے، کہنے والا بھی یہی نیت کرے کہ یہ ساری باتیں میرے لیے ہیں، مجھے عمل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مجھے عمل کرنا ہے، ہمیں نہیں، مجھے۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہم خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی اس کے لیے تیار کریں، ہے نا؟ دوسروں تک پہنچانے کا بھی جذبہ اور نیت ہو۔ اس سے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو اپنے دین پر چلتے ہوئے دوسروں کو بھی دین کی طرف بلائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو سننے کے اہتمام میں داخل ہیں۔ تو یہ چیزیں نیت کر لیا کریں۔ جیسے علم کے بارے میں اکثر عرض کرتے رہتا ہوں میں کہ علم اپنے اندر لانے کی پہلی شرط خاموش رہنا، دوسری شرط دھیان سے سننا، تیسری شرط یاد رکھنے کی کوشش کرنا، چوتھی شرط اس کی تکرار کرنا تاکہ وہ ذہن نشین رہے، بعد میں بھی اس کو مذاکرہ، دہرانا، آموختہ کرنا۔ پانچویں علم کا پنجڑا عمل ہے، اس پر عمل کرنا، اور چھٹے اس کی نشر و اشاعت، دوسروں تک پہنچانا۔ تو یہ علم کو اپنے اندر اتارنے کی 6 شرطیں فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی۔ تو یہ چیزوں کا اگر اہتمام ہو جائے تو سننا جو ہے وہ سونا بن جائے۔ کیا بن جائے؟ وہ سونا نہیں جو سو جاتے، قیمتی بن جائے۔ سننا کیا بن جائے؟ قیمتی بن جائے۔ تو ایسے ہی کر لیں آج اپن سب، ٹھیک ہے نا؟ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہاں مجتمع ہونا اصل میں اس لیے ہے
کہ وہ بکھرنے کے لیے ہے. کائے کے لیے جمع ہونا؟ کائے کے لیے؟ بکھرنے کے لیے. جمع ہونا ہے، بکھرنا ہے، پھر جمع ہونا ہے، پھر بکھرنا ہے. پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو کے گرم کرنے کا ایک بہانہ ایسا ہے. تو یہ جد و جہد اور محنت ہے اس بات کی، جس محنت کو دے کر اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے تھے کہ کس طریقے سے لوگوں کی زندگیوں میں دین آ جائے، اللہ کے احکامات آ جائیں، شریعت آ جائے، زندگی گزارنے کو پاکیزہ اور نورانی طریقہ آ جائے جو اللہ نبیوں کو دے کے بھیجا کرتے. تو گویا اگر یہ کہا جائے کہ یہ محنت نبیوں والی محنت ہے، صحابہ والی محنت ہے، تو زیادہ مناسب ہوگا، اس لیے کہ محنت تو ہے ہی نبیوں اور صحابہ والی. یہ تو ختم نبوت کے صدقے میں، چونکہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہے، سیل آف دا پروفیٹس ہے، نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا، تو اس کی برکت سے اس امت کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی. گویا کہ یہ دعوت کی محنت نبیوں سے نبیوں کی طرف منتقل ہو کر سردار انبیاء کی طرف منتقل ہوئی، پھر آپ کی برکت سے امت کی طرف منتقل ہوئی. یہ ذمہ داری، یعنی نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی پیشن گوئی ہے کہ 3 جھوٹے کذاب نبی پیدا ہوں گے آپ کے بعد. بہت سے پیدا ہو کے چلے گئے، بہت سے دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن اصل تو آپ آخری نبی ہیں، اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اسی لیے الصلاۃ والسلام علی ناسخ الشرائع والادیان، صلاۃ و سلام ہو، درود ہو اس نبی پر جو تمام ادیان سماویہ اور تمام کتب سماویہ کے منسوخ کرنے والے. اب سارے کے سارے حق سچ ہیں، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے آپ کی آمد کے بعد سارے ادیان کو منسوخ کر دیا. جیسے کمپنی کوئی دوا بناتی ہے تو اس پہ ایکسپائری ڈیٹ لکھتی ہے، خود کمپنی کی دوا ہے اور ایکسپائری ڈیٹ بھی لکھی ہے کہ اس کے بعد آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، نقصان دے گی یا فائدہ نہیں دے گی. تو اللہ تعالیٰ ہی نے سارے ادیان کو اتارا انسانوں کی ہدایت کے لیے، ساری آسمانی کتابیں. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا. اب قرآن پاک ہی فائنل کتاب ہے، قیامت تک کے لیے رشد و ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہبری کے لیے ہدی للناس فرمایا گیا، تمام انسانوں کی رہبری کے لیے اتاری گئی فائنل کتاب. اور ہمارے نبی بھی آخری ہیں، یہ امت بھی آخری ہے اور دین بھی آخری، آخر زمانے میں ہم بھیجے گئے. تو آپ کی برکت سے یہ کار نبوت کو باقی رکھا گیا ہے نا. نبیوں کی آمد کا سلسلہ بند ہو گیا لیکن کار نبوت باقی رکھا گیا. تو ہمارا جمع ہونا اسی لیے ہے کہ کس طریقے سے وہ محنت جو اللہ کے نبی لے کر آئے اور جس کو صحابہ نے کیا، اس کے کرنے والے ہم بھی بن جائیں. کیونکہ سب سے زیادہ کامیاب اس امت میں انبیاء کے بعد، سارے انبیاء تو ایک نمبر پر ہیں، اس کے بعد سارے صحابہ ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ انبیاء کے بعد جن کا مقام اور درجہ ہے صحابہ کا ہے. تو سب سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے، سب سے زیادہ کامیاب، بلکہ قیامت تک کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے تربیت یافتہ صحابہ ہے جو قیامت تک کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، ہر چیز میں وہ ہمارے لیے امام ہے. اس لیے ہمیں جو ہے ان کو سامنے رکھ کر سیرت کو، اسی لیے مذاکرہ ہوتے رہتا تو ہم کہتے ہیں نا کہ اپنا کام جو ہے وہ امتی بن کے کرنا ہے. کیسے بن کے کرنا ہے؟ امتی بن کر، فرقہ بن کر، مسلک بن کے، طبقہ بن کے، جماعت بن کر نہیں. ہم امتی ہیں. کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. شیخ، سید، مرزا، پٹھان، افغان، یہ سب تو پہچان کے لیے ہے. شعوب و قبائل لتعارفوا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے مختلف قبائل میں اور مختلف شعبوں کے اعتبار سے، جیسے کوئی کچھ ہے، تو یہ سب تو تعارف کے لیے ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہ معزز ہے، محترم ہے جس کے اندر تقویٰ ہوگا. اور تقویٰ ام الصفات ہے، تمام صفات کی جامع ہے. اللہ نے جس طرح آسمان کو ستاروں سے سجایا ہے، ایسے اللہ نے اپنے کلام کو تقوی کی آیتوں سے سجایا ہے. جا بجا تقوی کا تذکرہ ہے اور بڑے وعدے ہیں تقوی پر، کئی وعدے ہیں. ایک تو ایسی جگہ سے روزی پہنچائیں گے کہ جس کا بندے کو گمان بھی نہیں ہوگا. دوسرے آسانی کے ساتھ روزی پہنچائیں گے، ہر ضیق میں سے راستہ نکال دیں گے متقیوں کے لیے. اجر کو دوہرا کر دیں گے، گناہوں کو معاف کر دیں گے. ہاں، یہ سب وعدے ہیں. جب پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے، امیر المومنین نے پوچھا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کہ تقویٰ کیا ہے؟
تو فرمایا امیر المومنین آپ کبھی کسی ایسے راستے پر سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، پگڈنڈی ایک ہی آدمی کے جانے کا راستہ، تو کیسے چلتے ہیں؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر، جسم کو سکوڑ کر کہ کوئی کانٹا چبھ نہ جائے، کوئی کانٹا زخمی نہ کر دے، انجرڈ نہ کر دے، کپڑا کسی کانٹے میں پھنس کے پھٹ نہ جائے، کپڑے کو بھی بچاتے ہیں، جسم کو بھی بچاتے ہیں، اس طریقے سے۔ بولے اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ ہاں، حسن کی ایک ایک ادا پر جان دل صدقے، مگر لطف کچھ دامن بچا کر ہی نکل جانے میں ہے۔ تقویٰ اس کا نام ہے کہ دنیا اپنی طرف کھینچے گی اور اس میں سے نکلنا۔ تو بس دوستو، ہمیں وہ دین جس پر صحابہ چلے، اللہ کے نبی جس دین کی دعوت دے کر گئے، وہ دین زندگیوں میں لانا ہے۔ اور دین تقریر کا نام نہیں ہے، دین لیکچر کا نام نہیں ہے، دین کسی شکل کا نام نہیں ہے، دین کسی کلر کا نام نہیں ہے۔ دین تو مستقل ایمان، اعمال، صفات کے مجموعے کا نام ہے۔ اس لیے اس دین کو زندگی میں لانا ہے جس دین پر صحابہ کرام چلے، اور جو دین اللہ کے نبی دے کر گئے، اور اللہ کی طرف سے بھی مطالبہ ہے، تقاضا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین میں داخل ہو جاؤ، آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں بننا، پورا دین۔ تو پورا دین کیا ہے؟ جیسے جسم ہے، جسم میں آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، یہ سب کا مجموعہ جسم کہلاتا ہے۔ صرف آنکھ کو جسم نہیں کہتے ہیں، صرف کان کو جسم نہیں کہتے ہیں، بلکہ ان سب کے مجموعے کا نام جسم کہلاتا ہے۔ ایسی دین جو ہے وہ چند چیزوں کا نام نہیں ہے جس کو میں سمجھا وہ دین ہے، ایسا نہیں۔ دین وہ ہے جو اللہ کے نبی سمجھا گئے، دین وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، وہ دین ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا آج ہم لوگوں کی دین کو ایسا سمجھا ہے جیسے چند وہ اندھے لوگ، نابینا لوگ جمع ہو گئے، ہاتھی کیسا ہوتا ہے دیکھنے کے لیے، ہاتھی کیسا ہوتا ہے، گئے سب دیکھنے، اور سب دیکھنے کے بعد جمع ہوئے، بیٹھے، اب اپنا شروع کیے بولنا۔ میری تحقیق کے مطابق، اب میری ریسرچ کے مطابق، ہاتھی جو ہے وہ پلر کے جیسا ہوتا ہے، کھمبے کے جیسا، کیونکہ اس کا ہاتھ اس کے پیروں پر گیا تھا تو اچھا خاصا اس کو پلر، کھمبا لگا، گول اور موٹا اس طریقے سے۔ تو باقی نے کہا تو اندھا ہے، چپ بیٹھ، بولے، حالانکہ وہ سب اندھے ہی تھے۔ بولے پھر کیسا ہوتا ہے؟ بولے ہاتھی دیوار کے جیسا ہوتا ہے، اس کا ہاتھ ایسے اس کے پیٹ پر، پیٹھ پر ایسے دیکھا تو بولے اچھا خاصا دیوار ہے۔ تو پھر باقی اندھوں نے کہا تو بھی اندھا ہے، بولے اب سبھی اندھے تھے لیکن ایک دوسرے کو اندھے ہوتا ہے ایسا، وہ سمجھتے میں دیکھنے والا۔ ہمارے یہاں ایک پڑوس میں شہر میں ایک ساتھی ہیں، ان کو نظر نہیں آتا، وہ مشورے میں کبھی کبھی رائے دیتے، بولے آج کل دیکھنے میں بھی آ رہا ہے، ایسے بولتے ہیں، حالانکہ دکھتا نہیں ان کو، لیکن بولے آج کل دیکھنے میں ہی آ رہا ہے۔ ایسے اپنا بھی حال ہے، جانتے کچھ نہیں، بولے میں سب جانتا ہوں، ایسا ہو گیا۔ تو وہ جمع ہو گئے۔ اس کے بعد تیسرے اندھے نے کہا کہ بھائی دیکھو، ہاتھی جو ہے وہ تو پائپ کے جیسے ہوتا ہے، نہ وہ پلر کے جیسا ہے نہ دیوار کے جیسا ہے، وہ تو پائپ کے جیسا ہے، اس لیے کہ سوڑ پر اس کا ہاتھ گیا۔ پھر باقی دو نے کہا کہ تم لوگ تینوں اندھے ہو۔ بولے پھر کیسا ہوتا ہے؟ بولے ہاتھی رسی کے جیسا ہوتا ہے، تو تم پہ ہاتھ گیا۔ پھر ایک نے کہا سب غلط ہے، بولے نہ وہ رسی کے جیسا ہے، نہ پائپ کے جیسا ہے، نہ پلر کے جیسا ہے، نہ دیوار، وہ تو سوپ کے جیسا ہے، سپڑے کے جیسا ہے۔ تو کان پہ ہاتھ گیا اس کا، جو سپڑا ہوتا ہے نا، سپڑے کے جیسا۔ تو ایسی حال ہمارا بھی ہے دین کے معاملے میں۔ کسی نے چندہ دینے کو دین سمجھا، کسی نے حج عمرہ کر لینے کو دین سمجھا، ہے نا، اپنے اپنے طور سے جس کی جو سمجھ ہے، جو چیز جس کو اچھی لگی، بولے یہ دین ہے۔ ٹھیک ہے، دین ضرور ہے، لیکن وہ جزو دین ہے۔ کل دین وہ ہے جو اللہ نے بیان کیا، نبی نے بتایا، ہے نا، کل دین وہ ہے۔ جیسے ہاتھی یہ سب مل کر بنتا ہے نا، سونڈ ہے، ہاتھ پیر سب مل کے ہاتھی بنے گا۔ وہ خالی جز کو کل ہاتھی سمجھ لیے، پیر کو ہاتھی سمجھ لیے، پیٹھ کو ہاتھی سمجھ لیے۔ تو دین وہ ہے جو مکمل طریقے سے ہم کو دیا گیا ہے۔ تو اس کو علماء فرماتے ہیں کہ دین جو ہے وہ 5 چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ جس میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کامیابی دین میں ہے، تو وہ دین کیا ہے؟
اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے نا، دین کیا ہے؟ تو 5 چیزوں کا مجموعہ دین کہلاتا ہے۔ ایک پہلا شعبہ دین کا ایمانیات ہے۔ پہلا شعبہ کیا ہے؟ ایمانیات۔ بنیاد یہی ہے، کلمہ توحید۔ اس میں 70 یا 77 شاخیں ہیں۔ سب سے اعلیٰ شاخ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا صدق دل سے اقرار کرنا، اور سب سے کم درجہ ہے جس کا تعلق مخلوق سے جڑا ہوا ہے، وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا۔ اس کے درمیان بھی باقی ساری چیزیں، کسی کا تعلق آنکھ سے ہے، کسی کا زبان سے ہے، کسی کا جسم کے باقی اعضاء سے ہے۔ فضائل ذکر میں حضرت شیخ نے لکھا ہے 70 یا 77 شاخیں ہیں، اس کو سب بیان کیا الگ الگ کہ کس کا تعلق کس سے ہے۔ ان سبوں کو اپنے اندر اتارنا ہے، وہ ہے ایمانیات۔ مختصر میں یہ ہے کہ جو اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ کتنے ارکان ہیں؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ایسی ایمان کے 7 ارکان ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 5 چیزوں کا تعلق ایمان سے ہے۔ ایک تو ایمان لایا میں اللہ پر، جیسا کہ وہ اپنی ذات اور صفات میں ہے، کیونکہ اللہ کو ماننے والے تو اور بھی لوگ ہیں، لیکن مسلمان جو مانتا ہے وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، وہ اکیلا ہے، احد ہے، اور ساری صفات کا جامع ہے۔ اس لیے لفظ اللہ جب آدمی کہتا ہے تو اس میں سب صفات آ جاتی ہے، باقی الگ الگ نام لیں گے، ستار، غفار، تو وہ ایک صفت کا تصور آتا ہے، چھپانے والا، معاف کرنے والا، لیکن اس میں ذات جو ہے لفظ اللہ جب وہ دیا جاتا ہے تو وہ ساری صفات کا جامع ہے۔ اس لیے اسی کا ورد کرنے کے لیے بھی بتاتے ہیں ذکر کرنے والے، لفظ اللہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں ذات کہتے ہیں اس کو۔ تو اللہ پر ایمان، یہ اللہ کیسے ہیں؟ اکیلے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ لوگوں کو ایمان سمجھانے میں سب سے پہلے توحید، اللہ ایک ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، وہ تنہا ہے، یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے نبی جی وہ اکیلا ہے، صمد، بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ اکیلا ہے۔ تو اللہ کی خالقیت، الوہیت، وحدانیت کا یقین، اس کو خوب کہا جائے، اللہ ایک ہے، کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ مالک کل ہے، جو چاہے جب چاہے کرنے پر قادر ہے۔ ساری چیزیں، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ لا الہ، پہلے دل سے میں جھاڑو پھیرو لا الہ کی، پھر الا اللہ۔ ہاں، پہلے شکلوں کا، چیزوں کا، مخلوق کا، اسباب کا، نقشوں کا یقین نکلے، اس لیے نفی اور اثبات ہے اس میں، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ۔ تو اللہ کی ذات پر ویسا یقین جیسا ہونا چاہیے۔ یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے، ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے، یقین بھی سیکھنے کی۔ صحابہ کے اقوال میں ہے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا بعد میں قرآن سیکھا۔ تو ایمان سیکھنے کا راستہ یہ ہے کہ توحید کو خوب کہو، اللہ کی بڑائی کو، اس کی قدرت کو، اس کی وحدانیت کو۔ اس میں 3 باتیں ہیں، توحید، اس کی بڑائی اور اس کی قدرت۔ کیسے بڑے ہیں؟ یہ مخلوق پہ غور کرو، کیسی بڑی بڑی مخلوق اللہ نے پیدا کی۔ اسرائیل کتنا بڑا فرشتہ ہے، جبرائیل کتنا بڑا فرشتہ ہے کہ 600 بازو، اگر 2 بازو بھی کھول دے تو مشرق مغرب ڈھک جائے، اور اصلی حالت میں آ جائے تو تحت الثری میں پیر اور عرش معلیٰ میں سر۔ اور ان کے بھائی میکائیل یا اسرائیل کے بارے میں آتا ہے 20,000 گنا بڑے ہیں جبرائیل امین سے بھی، 20,000 گنا۔ میکائیل اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ سارے سمندر کا پانی اس کے سر پر رکھ دیا جائے تو ایک قطرہ بھی ڈھلک کر کان تک نہ آئے، اتنا بڑا سر ہے کہ سارا سمندر اس کے اوپر ہے۔ حالانکہ زمین 75% تو پانی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ 77%، اور خشکی کم ہے، کتنا پانی ہوگا؟ بعض جگہ تو آج تک گہرائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا کہ کتنا گہرا سمندر ہے۔ ایسی بڑی بڑی مخلوق۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ زمین آسمان نافرمان ہے تو کیا کرے گا؟ بولے ایک جانور ہے، اس کو مسلط کر دوں گا، اس کو لقمہ بنا لے۔ وہ جانور کہاں ہے؟ میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چر رہا ہے، میرے علم میں ہے۔ کتنی بڑی کائنات ہوگی۔ یہ سارا
فلکیات کا نظام پڑھو تو عقل حیران ہو جاتی ہے، سائنسداں حیران ہے کہ کتنا زبردست نظام ہے. بعض ستاروں کی روشنی اب تک زمین پر نہیں پہنچی، جبکہ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل سے زیادہ سفر کرتی ہے روشنی. کتنی بڑی کائنات ہوگی. تو مخلوق پر غور کریں، اپنے اوپر غور کریں. ہر ایک کا چہرہ الگ ہے، ناک نقشہ الگ ہے، آواز الگ ہے، پسند الگ ہے، چال الگ ہے، ڈھال الگ ہے. مخلوق پر غور کریں. اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے وہ اپنے رب کو پہچان سکتا ہے. مخلوق پہ غور کریں. پانی ایک ہے، اسی سے گلاب بھی، اور اسی سے زعفران بھی، اسی سے جو بھی، اسی سے مٹھاس بھی، اسی سے کھٹاس بھی، اسی سے ترش پن بھی. ہر ایک کا پھل کا ذائقہ الگ، شیپ الگ، کلر الگ، خوشبو الگ. کتنے شیڈ ہیں، کتنے کلر ہیں. یعنی مخلوق پر ہم غور کریں گے تو خالق تک رسائی ہو جائے گی. آدمی غور کرے مخلوق پر تو توحید کو خوب کہا جائے. اللہ کرنے والے ہیں، اس کی قدرت، اس کی بڑائی، اس کی وحدانیت. وہ اکیلا ہے، کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہے. زمین سے لے کے آسمان تک، اور تحت الثری سے لے کے عرش معلیٰ تک. اور چونٹی بولتے نا کہ مونگی بولتے ہیں، مونگی چونٹی سے لے کے جبرائیل امین تک، اور ذرے سے لے کے آفتاب تک، اور قطرے سے لے کے دریا تک، اور تنکے سے لے کے ہمالیہ پہاڑ تک. ابھی ہم لوگ گئے تھے ہمالیہ پہاڑ پہ، نیپال. 200 کلومیٹر چوڑا ہے اور 1500 کلومیٹر لمبا ہے اور 6 میل اونچا ہے. 29,000 فٹ ماؤنٹ ایوریسٹ. اتنا بڑا پہاڑ. مولانا اسحاق صاحب تھے، انہوں نے دنیا کے پہاڑوں کی کتاب لکھی ہے. دنیا کے پہاڑ 19 بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اس میں ہمالیہ ہے. تو تنکے سے لے کے ہمالیہ تک، تنکے سے لے کے ہمالیہ تک، بر سے لے کے بحر تک، خشکی سے لے کے تری تک، اور جن سے لے کے انس تک، اور ڈاکٹر کی گولی سے اوٹی بولتے ہیں آپریشن تھیٹر تک، اور بندوق کی گولی سے مشین گن تک، اور اسکٹ میزائل سے لے کے پیٹریاٹ میزائل تک، اور F-16 سے لے کے F-20 B-52 بمبار طیاروں تک، اور لوور پاور سے لے کے سپر پاور تک، اور چپراسی سے لے کے وزیر اعظم تک، اور پولیس مین سے لے کے GIG کمشنر اور کلیکٹر تک. اور جو نظر آ رہا ہے وہ، اور جو نظر نہیں آ رہا ہے اسی سے کچھ نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ. یہ دل کا وجدان بن جائے، دل کی کیفیت بن جائے. زبان کے الفاظ دل کے یقین بن جائے. کیا بن جائے؟ یہ تو الفاظ ہیں، لیکن دل کی کیفیت یہ بن جائے کہ بے شک اللہ ہی کرنے والے. تو اللہ کی ذات کو ویسا ماننا جیسا جو اپنی ذات و صفات میں ہے، جیسا اس کے ماننے کا حق ہے. اس لیے بار بار اس کی بڑائی کو، اس کی ربوبیت کو، اس کی خالقیت کو بیان کریں. کیسا پیدا کرنے والا ہے. 3 اندھیریوں میں یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. انسان اشرف المخلوقات. سب چیزوں کو تو اپنے امر کن سے پیدا کیا ہے، لیکن چند چیزیں ایسی جس کو آپ نے اپنی دست قدرت سے بنایا، اس میں حضرت انسان بھی ہے. کیسا بنایا؟ 3 اندھیریوں میں. حالانکہ ہر چیز اجالے میں بنائی جاتی ہے، کشادہ جگہ، لیکن تنگی میں بنایا. ماں کا پیٹ کتنا چھوٹا، پھر اس میں بچہ دانی کتنی چھوٹی. 3 اندھیریاں، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، بچہ دانی کا اندھیرا، اس جلی کا اندھیرا جس میں اس کی تخلیق ہو رہی ہے. 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور کیسا بنایا؟ خوبصورت. کان چھوٹا بڑا نہیں، ہاتھ چھوٹا بڑا نہیں. پیر چھوٹا بڑا ہو جائے تو اپنی درخواست سے پہلے ہمارا تو وجود ہی نہیں تھا، درخواست کیا کرتے. تو اللہ نے اپنی اس پر غور کرنا، تو اللہ کو ماننا. پھر فرشتوں پر ایمان. فرشتوں کا زبردست نظام ہے جو اللہ نے چلایا ہے. کرامن کاتبین ہے، کئی فرشتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں ہماری حفاظت کے لیے، ہماری تمام چیزوں کی ریکارڈنگ کے لیے. کسی زمانے مولانا عمر صاحب پالن پوری بولتے تھے ایک زمانہ آئے گا کہ سائنس بولے ابھی نابالغ لڑکی ہے، جب بالغ ہو جائے گی تو اسلام سے نکاح کر لے گی. اسلام سے اب وہ دور آ گیا کہ دیکھو خود اس کی صداقت کو سائنس جو ہے، یہ سارا نظام دنیا کا جو ترقیات کا وہ بتا رہا ہے کہ اللہ کا نظام کیسا زبردست ہوگا. آج یہ موبائل اور یہ سارا جو نظام ہے نا کمپیوٹر کا، تو کیسا نظام اللہ کا ہوگا. زبردست نظام. تو فرشتوں کا نظام، اس پر یقین ہو. نظر نہیں آتے لیکن ان کا وجود ہے. جیسے ہوا ہے، درد ہے، عقل ہے، نظر نہیں آتی لیکن ان کا وجود ہے.
فرشتوں پر ایمان، پھر رسولوں پر ایمان، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء، سید الکونین، کالی کملی والے، سنہری جالیوں والے، سبز گنبد کے مکین، وجہ تخلیق کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی رسول پیغمبر آئے سب سچے ہیں۔ 313 رسول ہیں، باقی پیغمبر اور نبی ہیں۔ صاحب شریعت یا کوئی ناسخ و منسوخ کے احکامات لانے والوں کو رسول کہتے ہیں، باقی انہی کی شریعت کو زندہ کرنے والوں کو نبی اور پیغمبر کہتے ہیں۔ یہ سب سچے ہیں، لیکن عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہوگا۔ تو سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، سب اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، صرف کتابوں پر اور قیامت کے قائم ہونے پر ایمان۔ ایک دن اللہ اس دنیا کو ختم کر دیں گے، قیامت قائم ہوگی، یہ اٹل قانون ہے اللہ کا۔ میاں جی معراج سنایا کرتے تھے، ایک اٹل قانون تو اللہ کا یہ ہے کہ ہر ایک کو موت آئے گی، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی کل ہماری باری ہے۔ کسی کا کندہ مکانوں کے نام ہوتا ہے اور کسی کی عمر کا لبریز جام ہوتا ہے، عجب یہ فانی سرا ہے کہ شام و سحر کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے۔ تو دنیا گزرگاہ ہے، ٹرانزٹ بولتے ہو، کیا بولتے ہیں؟ ٹرانزٹ، گزرگاہ۔ تو ایک اٹل قانون یہ ہے کہ موت آئے گی، نبی ہو، سخی ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، سب کو جانا ہے۔ سب کو منہا خلقناکم کا صدمہ ایک دن ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو دنیا تو بڑے بڑے آئے سورما مونچھوں پہ تاؤ دینے والے، کالر ٹائٹ کرنے والے، رستم زماں، اکبر اعظم اور سکندر اعظم اور ہٹلر اور مسولینی اور مستان مرزا، ہے نا، اور بھولو پہلوان اور اکرم پہلوان اور دو کی سافٹین ٹیڑھی کرنے والے سب آئے چلے گئے۔ نہ گورے سکندر ہے باقی، نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، بڑے بڑے آئے سب چلے گئے، کر و فر دکھا دے، کوئی رہا ہے نہ رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک اللہ کی ذات ہے جو باقی رہے گی۔ اللہ کہیں گے کون ہے آج کا بادشاہ، لمن الملک اليوم، کہاں گئے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے محل بنانے والے، لال قلعہ اور تاج محل بنانے والے، شالیمار اور تاشکند باغ بنانے والے، کہاں گئے؟ کوئی نہیں کچھ کہے گا، اللہ کہیں گے اللہ للہ الواحد القہار۔ کل بھی اللہ ہی کی حکومت تھی، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گی۔ تو قیامت کا یقین کہ قیامت آئے گی، سب کو جانا ہے، اور جو کچھ کیا ہے اللہ اس کا حساب کتاب، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو کچھ کیا ہے وہ سب دیکھ لے گا۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، ان اللہ رحمۃ من المحسنین، یعنی اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ تو جو نیک کام کیے ہوں گے ان کا ٹھکانہ جنت ہے ابرار لوگوں کا، اور نافرمانوں کا جہنم ہے۔ یہ فیصلہ قیامت میں ہوگا، اس دن کی تیاری کے لیے بلائے جا رہے ہیں۔ ہاں، قیامت کا منظر بہت ہولناک ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کو جگایا، آرام فرما رہے تھے، حارث ابن مالک نام تھا، کہا کس حال میں صبح کی؟ کہا کہ اللہ کے نبی مومن ہونے کی صورت میں، ایمان والا۔ کہا ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، تمہارے اس قول کی کیا دلیل ہے کہ تم ایمان کی حالت میں صبح کی؟ کہا اللہ کے نبی قیامت کا منظر ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے، میں نے اپنے رخ کو دنیا سے آخرت کی طرف موڑ دیا ہے، راتوں میں جاگتا ہوں، دن میں پیاسا رہتا ہوں، جنت اور جہنم ہر وقت میرے سامنے، قیامت کا منظر ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے۔ یہ ساری باتیں فرمائی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حارث اس پر قائم رہنا، تیرا دل ایمان کے نور سے روشن ہو چکا ہے، یہ فرمایا۔ تو صحابہ کے سامنے ہر وقت وہ منظر رہا کرتا تھا۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیوی کے سر زانو پر سر رکھا ہوا ہے اور آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں۔ بیوی نے کہا کیا بات ہے؟ حالانکہ وہ جگہ رونے کی تو نہیں ہے، ہر چیز سے آدمی غافل ہو جاتا ہے، لیکن آخرت۔ بولے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے پلصراط یاد آ گیا۔ کیا یاد آ گیا؟ پلصراط ہر وقت سامنے رہتی ہے۔ ایک دفعہ بڑا مجمع بیٹھا ہوا تھا، امیر المومنین گزر رہے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کا ایمان ایسا ہے
کہ اگر ایک بڑے مجمع پر بھی تقسیم کر دے تو سب کے لیے کافی ہو جائے. اسی لیے ہمارے مولانا محمود صاحب فرمایا کرتے تھے صحابہ ایمان کے ہمالیہ تھے. صحابہ کیا تھے؟ ایمان کے ہمالیہ تھے، عبادت کے خوگر تھے، علم کے بہت گہرے تھے، تکلفات سے بہت دور تھے، سادگی تھی زندگی میں. ان کی سادگی پہ کیوں نہ ہو قربان ہم جاتے ہیں رائے حق میں، اب پاس میں کچھ بھی نہیں. تو قیامت ہر وقت سامنے رہے. جس کے سامنے قیامت رہے گی ہر وقت اس کا عمل بھی صحیح رہے گا. جس کے سامنے اس کی موت، قیامت کا منظر. اسی لیے سوچنا بھی چاہیے کہ ایک دن سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. ایک مرتبہ ایک جماعت آئی اللہ کے نبی کی خدمت میں، کچھ اعرابی دیہاتی، 7 لوگوں کی جماعت تھی. کتنے لوگوں کی؟ وہ اصحاب کہف بھی ساتھی تھے نا، وہ بھی ساتھ تھے، یہ بھی ساتھ تھے. کہا کہ تم کون ہو؟ پوچھا کیا ہو، کون ہو؟ کہا کہ ہم ایمان والے ہیں. تو وہی بات پوچھی تم ایمان والے ہو تو ایمان والا ہونے کی کیا دلیل ہے کہ تم ایمان والے ہو؟ کہا ہمارے اندر 15 عادتیں اور خصلتیں ہیں. کہا کیا ہے وہ؟ کہا 5 چیزوں پر تو ہمارا ایمان ہے. 5 چیزوں پر، اللہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. یہ 5 چیزوں پر تو ہمارا ایمان ہے. پھر فرمایا کہ 5 چیزوں پر ہمارا عمل ہے. 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، صرف جمعہ کی 2 رکعت نہیں. کتنی؟ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. اس کو بھی عمل میں شمار کیا. 5 چیزوں پہ عمل، یعنی اس کی گواہی دینا، اس کو بھی عمل شمار کیا. پھر فرمایا ان دیہاتیوں نے کہ 5 خصلتیں زمانے جہالت سے ہیں، اگر آپ فرمائیں تو اس کو باقی رکھیں، اس پہ عمل کریں، اور آپ فرما دیں تو چھوڑ دیں. کہا وہ کیا ہے؟ کہا ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے میں ہم راضی برضا رہتے ہیں، جس حال میں اللہ رکھے ہم خوش رہتے ہیں. دوسرے، دشمن کے مقابلے میں ہم پیٹ پھیر کر نہیں بھاگتے، جمتے ہیں، یعنی شجاعت ہمارے اندر ہے. تیسرے، دشمن پر بھی کوئی حال آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو اس سے خوش نہیں ہوتے، اس سے خوش نہیں ہوتے. اور جو بھی تکلیف آتی ہے اس پہ صبر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. اور ایک بات فرمائی کہ ہم نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ شکر ادا کرتے ہیں. کیونکہ صابر کے لیے بھی بشارت ہے جنت کی، اور شاکر کے لیے بھی. ایک میاں بیوی تھے، بیوی بیچاری بہت اچھی، نیک سیرت، نیک صورت، اور شوہر ذرا سا کالا کلوٹا، بد شکل. وہ کہتے رہتے تھے تو بھی جنتی، میں بھی جنتی. تو ان کی اہلیہ کہنے لگی کہ تم کیسے یعنی اس کا دعویٰ کر سکتے ہو کہ جنتی ہم دونوں؟ بولے میں تو بدصورت ہوں، میرے کو دیکھ کے تو صبر کرتی ہے، اور میں تجھ کو دیکھ کے شکر کرتا ہوں کہ ایسا بدصورت کالا کلوٹا اللہ نے خوبصورت بیوی دی ہے. تو صابرہ ہے، میں شاکر ہوں، تو دونوں کے لیے جنت ہے، صابر کے لیے بھی اور شاکر کے لیے بھی. ہاں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو اچھی عادتیں ہیں، اس پہ قائم رہو. پھر آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو قریب تھا کہ تم لوگ نبی ہوتے، ادبا ہوتے، فقہا ہوتے. یہ فرمایا ادبا اور فقہا. ایسی عادتیں، یہ ایمان کی علامتیں بتائی. پھر فرمایا 5 باتیں اور اس میں اضافہ کر لو، 5 باتیں اور اس میں ضم کر لو، ملا لو، بڑھا لو، تو 20 باتیں ہو گئی. ایک بات یہ فرمائی کہ ضرورت سے زائد مکان نہ بناؤ. ضرورت سے زائد، ہاں ضرورت ہے تو گنجائش ہے، جتنی ضرورت اتنا بنائے. ضرورت سے زائد مکان نہ بنائیں. ضرورت سے زیادہ کھانا جمع نہ کریں. تیسری بات یہ فرمائی کہ اس دنیا سے جی نہ لگائیں جس کو چھوڑ کر ایک دن جانا ہے. اس دنیا سے جی نہ لگائیں جس سے چھوڑ کر ایک دن جانا ہے. چوتھی بات فرمائی اس اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو جس کے سامنے ایک دن ہم سب کو کھڑا ہونا ہے اور اپنا حساب دینا ہے، بالمشافہ. ہاں، قیامت کے دن حساب دینا ہے. انبیاء کے یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، روئے روئے سے جب پوچھیں گے اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے تم نے تثلیث کی دعوت دی تھی، 3 خداؤں کو کی پرستش کرنے کی، تو مسامات سے خون کے فوارے چھوٹ پڑیں گے. یہ خوف کا عالم ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام جو روح اللہ ہے، عظیم المرتبہ نبی ہیں. قیامت ہوگی جس دن خورشید میزے پر کھڑا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، آسماں فولاد کا ہوگا، پیغمبر کانپتے ہوں گے خدا کے خوف سے اس دن،
خدا جانے گنہگاروں کا اس دن حال کیا ہوگا۔ عظم عرش اعظم 4 کروبی کے کاندھوں پر، اس دن 8 کے کاندھوں پہ تخت کبریا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ ہاں اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، بھاگیں گے ماں باپ، سگی ماں اولاد سے نیکی کا سوال نہ کر دے۔ وہ ماں جو رات جاگ کے گزارتی تھی بیٹے کی بیماری کے زمانے میں، وہ ماں اور وہ والدین جو خود بھوکے رہے بیٹے کو کھلایا پلایا، اولاد کو خود سوکھے پہ گیلے پہ سوئے، اولاد کو سوکھے پہ سلایا بارش کی وجہ سے۔ ہاتھ پھیلانے کی نوبت آئی تو ہاتھ بھی پھیلایا دوسروں کے سامنے، قرض بھی لیا اولاد کے لیے، لیکن ظاہر نہیں کیا اولاد کے ساری تکلیفیں۔ وہ بھاگے گی، ایک نیکی کو ترسے گا، ایسا منظر ہوگا۔ اس لیے اس دن کی تیاری کرو، کہہ رہے ہیں ڈرو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کوئی اسٹے نہیں ہوگا، کوئی اپیل اور وکیل نہیں ہوگا، براہ راست اللہ سے مقابلہ۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا ایک رباعی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ تو حساب لینے ہی پہ آ جائے تو میرا حساب اس طرح لینا کہ اپنے محبوب سے پردہ کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے سامنے آپ حساب لیں گے تو میرے نبی اور آپ کے محبوب کو تکلیف ہوگی۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میرے گناہوں کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو اور وہ یہ کہیں کہ میرا امتی اتنے گناہ کر کے آیا ہے۔ اس پر ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2 بجے رات کو اٹھے اور جا کر مولانا احتشام الحسن صاحب جو ان کے خلفاء میں کہا کہ مودی صاحب اقبال کی مغفرت ہو گئی۔ کہا کیسے؟ بولے یہ رباعی انہوں نے لکھی تھی کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، تو اگر بینی حسابا ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ کہ تو اے اللہ دونوں جہاں میں بادشاہی ہے، میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، غنی ہوں، دنیا میں محتاج ہوں، تو غنی ہے، دنیا میں بھی میں قدم قدم پہ تیرا محتاج ہوں، آخرت میں بھی تیری جود و سخا کا بخشش کا محتاج ہوں، ہے نا۔ اور میں گنہگار ہوں، اگر تو میرا حساب لینے ہی پہ آ جائے قیامت کے دن تو اتنی درخواست ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ کر کے میرا حساب لیجیے تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اس پر اللہ نے ان کی مغفرت کر دی۔ باقی اعمال کے درجات تو اللہ دیں گے انعام، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہوتا ہے بندے کا کہ اللہ کی طرف سے وہ اس کی مغفرت کا سامان ہو جاتا ہے۔ اس کے دوستوں قیامت کو ہر وقت سامنے رکھنا ہے۔ چوتھی بات یہ فرمائی۔ 5ویں بات اللہ کے نبی نے یہ فرمائی کہ اس جنت کی فکر کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہاں چند سال رہنا ہے تو کتنے پاپڑ بیل رہے ہیں، کتنے جتن کر رہے ہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا زندگی بھر بہت نصیحتیں کی ہے، آخری وقت ہے زندگی کا اور اتنی نصیحتیں شاید یاد بھی نہیں ہوگی، بھول گیا ہوگا، تو آخر میں جاتے آتے ساری نصیحتوں کا خلاصہ سنا کے جاتا ہوں۔ جیسے پہلے خبریں ریڈیو میں ہوتی تھی تو آخر میں وہ بولتا تھا خبر سنانے والا کہ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت فرما لیں، پھر سن لیں۔ سنے تھے کہ نہیں کبھی ایسا؟ پہلے پرانے خبر سننے والے حاجی صاحب کو یاد ہوگا، وہ خبر سنتے تھے برابر، تو خاص خبروں کا خلاصہ پھر سن لیں، وہ ایسا سناتے تھے۔ تو لقمان حکیم نے ساری زندگی کا نچوڑ سنا دیا بیٹے سے آخری وقت میں، وہ بھی 6 نصیحتیں، کتنی ہیں؟ لقمان حکیم کی نصیحت بھی 6 ہے، تبلیغ کی 6 نمبر بھی ہیں، اور پہلے قرآن اترا 6 آیتیں، اور 6 مہینے تک آپ جاتے رہے، اور 6 مرتبہ جنات لوگوں کو بھی دعوت دی اللہ کے، اور 6 دن میں اللہ نے کائنات، تو 6 کا بھی کچھ دخل ہے، کچھ 6 کی بھی اہمیت ہے، اپن لوگ 6 کو سمجھتے ہی نہیں۔ 6 نصیحت۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ جتنے دن آخرت میں قیام ہے اتنی تیاری کر لو۔ تو کتنے دن قیام ہے؟ 100 سال ہے نا، یہ بولو نا، ہمیشہ ہے۔ اور یہاں کتنا ہے؟ ارے کتنا بھی جیے گا تو 100 سے آگے تو سینچری پوری کرنے والے کوئی ملتے نہیں، اس سے پہلے ہی چلے جاتے ہے نا۔ 100 والے اب پہلے سے پرانا گھی کھائے تھے وہ چلے جاتے تھے، اب تو 60-70 میں پتہ کٹ جاتا ہے، ایسا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی کے ارشاد ہے میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہے، بہت کم لوگ اس سے متجاوز ہوں گے، اس سے زیادہ عمر 12 آنا 60-70 میں جائیں گے اور 4 آنا 70 سے آگے۔ بہت شارٹ زندگی ہے، مختصر ہے۔ کیا کہہ رہے تھے میں؟ ہاں 6 پہلی اتنی تیاری کر لو جتنا وہاں قیام ہے۔ تو کتنا قیام ہے؟ ہمیشہ کا ہے، اس لیے تیاری بہت کرنا ہے، جم کے کرنا ہے، جتنی کریں کم ہے۔ اور دوسری بات فرمائی اللہ کی اتنی عبادت کرو جتنی اس کی ضرورت اور حاجت ہے۔ تو اللہ کی تو ہر آن ہر لمحہ ہم کو حاجت ہے،
ایک لمحے کے لیے بھی اگر اللہ کی حفاظت کا نظام ہم پر سے ہٹ جائے تو کوئی جنات ہم کو ہلاک کر دے گا یا کوئی چیز آ کے ہمیں ہلاک کر دے گی. اللہ کا نظام ہے ہماری حفاظت کے لیے. اللہ نے کتنے فرشتے لگا رکھے ہیں. تیسری بات یہ فرمائی کہ جب تک کہ جہنم سے خلاصی کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک کہ اس کوشش میں لگے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے میری حفاظت فرما لے. ظاہر سی بات ہے ایمان کے ساتھ جب تک خاتمہ نہیں ہوگا تب تک کہ کیا امید کی جا سکتی ہے کہ جہنم سے نجات ہو جائے. اسی طرح چوتھی بات یہ فرمائی کہ گناہ کے لیے ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں اللہ اس کے فرشتے نہ دیکھ رہے ہوں. کوئی جگہ دیکھ لینا ہے اور نئی طبیعت مانے تو اتنا کر لینا جتنا جہنم کی آگ میں جلنے کا حوصلہ ہے. اور ایک بات رہ گئی اسی کچھ ہے کہ توشہ لے لو یا کیا ہے جتنا وہاں قیام ہے. تو 6 باتوں نے نصیحت فرمائی. تو اللہ کے نبی نے یہ 5 باتوں کا اضافہ کیا. تو یہ ہے ایمان کی گویا 20 باتیں. تو اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری اللہ کی طرف سے. اسی لیے لکھا رہتا ہے گاڑیوں پہ بھاگیہ سے زیادہ ہے نا، سمے سے پہلے بھاگیہ سے زیادہ نہیں ملتا. ایسا لکھا رہتا ہے. وہ تقدیر ہی کا ایک جملہ ہے کہ سمے سے پہلے اور بھاگیہ سے زیادہ بولو نا نہیں ملتا. تقدیر پر ایمان اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان. تو یہ 7 چیزوں کا تعلق ایمانیات سے ہے. اس کو بنانے کی ضرورت ہے. سب بنا رہے، اپن بنگلہ بنا رہے، کارخانہ بنا رہے، کپڑے بنا رہے، ایمان بھی بنانا ہے. سب بناتے ہوئے یہ بھی بناؤ. یہ چکر مت رہو سب بن جائے گا پھر بنائیں گے. ہاں وہ ایک دفعہ جشن میں گئے تو گھڑی لگا رہے تھے. تو مولا اس سے پہلے اپن کچھ تیاری کر لو کہ اپنی بھی گھڑی لگ جائے. تم گھڑی لگا رہے ساڑی کی، اپنی بھی گھڑی لگنے والی ہے کفن کے اندر. اس سے پہلے تیاری کر لو. ہاں بولے پھر کریں گے، بعد میں کریں گے. وہ ہمارے ایک نثار بھائی تھے، مذاق میں بہت اچھی بات بولتے تھے، حالانکہ وہ مذاق نہیں ہے لیکن سبق ہے اس میں. بولے وہ ایسا ہے کہ ایک بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ جو رات بھر مجھ کو قصہ سنائے گا، کہانی سنائے گا، اسے انعام دیا جائے گا. تو ایک گیا ہمت کر کے، تو 12 بجے رات کو اس کی کہانی ختم ہو گئی. تو بادشاہ ہوتے تو اڑا اس کی گردن، بولے مار دو. آدھی رات کو ختم کر دیا، اڑا دیا. دوسرا ڈرتے بہت ہمت کیا. لوگوں نے کہا ایک کل مرا تو بھی مرے گا. نہیں، میرے پاس الف لیلا کی کہانی ہے. وہ بھی گیا تو 2 بجے رات کو اس کی بھی ختم ہو گئی، اس کو بھی اڑا دیا. اب تیسرا جو ہے بہت ہمت کیا، بہت لوگ اس کو سمجھایا، بولے نہیں مر جائے گا تو. بولے نہیں میرے پاس بہت لمبی کہانی ہے. گیا، بولے بیٹھ، بولے بٹھایا، بولے بول سن شروع کر. بولے بہت بڑا. تو بادشاہ نے کہا کیا؟ بولے بہت بڑا. وہ اتنی دفعہ بہت بڑا بولا کہ بادشاہ غصہ، بولے آگے بولنا. بولے گو ڈاؤن. اچھا بولے پھر آگے کیا ہے؟ بولے اس کو رائی کے دانے سے بھر دیا گیا. بولے پھر؟ بولے ایک چڑیا اس پہ مقرر کر دی گئی. بولے پھر؟ تو بولے پھر. جب یہ بولتا تھا پھر تو بولتا تھا پھر. تو بادشاہ نے کہا یہ تیرا پھر کب ختم ہوگا؟ بولے تیرا جب پھر ختم ہوگا اس وقت میرا پھر ختم ہوگا. بولے گوڈاؤن ہے نا بہت بڑا، کب تک چڑیا ایک ایک لے جا رہی ہے. تو ہم لوگ بھی جب تشکیل ہوتی ہے بولتے پھر. کیا بولتے ہیں؟ پھر. عید بعد پھر، مغرب بعد، بقرعید بعد پھر، محرم بعد. تو اب کی سب پھر ہو جائے گا. ابھی جو 25 تاریخ آئے گی جاؤ مت، ابھی بیان ختم نہیں ہو. میں بیچ میں آ گئی تو بعد میں کوئی گیا نہیں. ویسے وہ سوچنے کی تشکیل کی بات آ رہی، اس کی جانے لگ جاتے نا، اس لیے ہم بولا. تو وہ پھر جو ہے تو اب سب پھر ہو گیا. عید ہو گئی، بقرعید ہو گئی، محرم بھی ہو جائے گا، ہے نا. تو اب پھر مت بولو. تو وہ بولتے تھے یہ پھر جو ہے نا یہ شیطان کی سواری ہے، اس پہ جو بیٹھے گا وہ پھر ہو جائے گا. تو پھر مت بولو. سب کو کرتے یہ بھی کرو. یعنی جیسے ساری ذمہ داریاں کر رہے ہیں نا، اس کو اس میں بھی زندگی کی گاڑی میں سوار کر لو. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو یہ سب کے ساتھ اس کو بھی شریک کر لو. آج جو ہے نا یہ اسلام کیسا ہو گیا ہے جیسے یتیم بچہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یتیم. تو ایک محنت تو ایمانیات پر کرنا ہے، یہ ایک حصہ ہوا دین کا. دوسری محنت عبادات پر کرنا ہے. کس پر کرنا ہے؟ عبادات. عبادات میں سب سے اونچا مقام حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ محترم بالشان عمل اور سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وقت پر نماز کا پڑھنا ہے. تو صحابہ کی سیرت میں بھی ہم دیکھیں گے کہ یہی معمول ملے گا کہ سب سے پہلے صحابہ نے ایمان پر محنت کی. اسی کو سامنے رکھ کر دعوت کی اس محنت میں بھی 1 نمبر پر ایمان کو رکھا گیا ہے.
کہ ایمان پر محنت کرے. یہی صحابہ کی محنت کا نقشہ اور معمول تھا. اور امام مالک رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ اس امت کے آخر زمانے والوں کی، اس امت کے آخر زمانے کے لوگوں کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ یہ وہ نہ کریں جو اس امت کے پہلوں نے کیا ہے. تو اس امت کے پہلوں سے مراد اللہ کے نبی کی ذات گرامی ہے، اور آپ کی جماعت ہے صحابہ کرام کی. یہ قرن اول کے لوگ ہیں. جو انہوں نے کیا وہی ہم کو کرنا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے ایمان کی محنت کی، تو ہمیں بھی سب سے پہلے ایمان کو بنانا ہے. پھر دوسرے نمبر پہ اللہ کی طرف سے بھی ترتیب یہی ہے کہ نماز آئی ہے، اور صحابہ ہی فرماتے ہیں ایمان جو لاتا ہم میں سے سب سے پہلے نماز سیکھتا. اس لیے کہتے ہیں کہ لوگوں کو لاؤ مسجد میں، اگر نماز نہ پڑھے ہو تو نماز بھی پڑھوا دو، اور انہیں نماز نہیں آتی تو نماز سکھا دو. کیا کرو؟ نماز سکھا دو. ہاں، ابھی ایک پرچہ اذان بلال جو وہاں آگرہ سے نکلتا ہے، اس میں ایک مضمون ہے امام مالک رحمۃ اللہ کا آخری وقت تھا، تو ان سے فیض اٹھانے کے لیے کہ آخری وقت ہے، عیادت بھی ہو جائے گی، کچھ ان سے آخری میں کچھ ان سے استفادہ بھی کر لیں گے. تو 130 علماء جمع ہو گئے مدینہ منورہ میں. 130 علماء. اس میں یحییٰ ابن یحییٰ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں اس واقعے کی کہ میں بار بار جا کے سلام کرتا تھا کہ کچھ ہوش حواس ہو تو کچھ بات کہیں گے. تو کئی دفعے کے بعد آنکھ کھولی اور سلام کا جواب دیا. پھر میں نے محسوس کیا کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ بولے میرا موت کا وقت قریب آ چکا ہے. بولے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بولے میں اندر سے خوشی محسوس کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں اولیاء اللہ کے ساتھ میری زندگی گزری ہے، اور میں علماء کرام کو اولیاء اللہ گردانتا ہوں. یہ فرمایا، اور فرمایا کہ زمین پر سارے انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ اللہ کی نگاہ میں علماء کرام ہیں، اور میری زندگی انہی کے ساتھ گزری ہے علم کی خدمت میں. اس لیے میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ میری ساری مسائی اللہ کے یہاں مشکور ہوگی اور مستجاب ہوگی. اس لیے مجھے گمان ہے اچھا اللہ کی ذات سے، تو میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میری زندگی علم کی خدمت میں، اہل اللہ کی خدمت میں، اللہ والوں کے ساتھ گزری ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ربیہ ایک صحابی ہے یا تابعی جو بھی ہوں گے ان کا نام لے کے، کہ ان کی روایت سے ایک بات فرمائی کہ تم اگر کسی کو نماز کا ایک مسئلہ بتا دو، جیسے یہ نماز اپنے سیکھتے سکھاتے نا، اس پہ سے بات یاد آئی کہ نماز کا ایک مسئلہ اگر تم بتا دو کسی کو تو روح زمین کی ساری دولت صدقہ کرنے سے بہتر ہے. ایک مسئلہ اگر ہم صحیح جانتے ہیں پکا ٹھکا تو بتائیں، نہیں جانتے ہو تو پھر علماء کی خدمت میں بھیج جاؤ، ان سے پوچھو. اور اگر پہلے سے آپ نے پوچھا ہے، اطمینان ہے پورے طریقے سے، ورنہ حق تو علماء ہی کا ہے. ہمیں تو کوئی مسئلہ آئے تو انہی کی طرف رجوع کرنا ہی بہتر ہے. ہمیں مفتی اور کیا نہیں بننا چاہیے. ہاں، یہ احتیاط کرنا چاہیے. مولانا ابراہیم جیسے اتنے بڑے آدمی جب کوئی بات پوچھتے ہیں ہم لوگ اس قسم کی تو بولتے ہیں مفتی صاحب سے پوچھو، ایسے بولتے ہیں. ہاں، اپنے بڑوں کا تو یہ عمل ہے. اور ہم لوگ دنا دن جو ہے فتویٰ شادی کرنے لگ جاتے ہیں، بلکہ وہ زبان کاٹ لی، حالانکہ صحیح بات باندھی نے بتائی تھی. کوئی واقعہ ایسا ہے کہ زبان کاٹ لی کہ تم کو حق نہیں ہے کہ تم مسئلہ. تو خیر کوئی ایسی موٹی موٹی بات جیسے وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، نماز کا کوئی مسئلہ ہم نے کسی کو سکھا دیا تو روح زمین کی ساری دولت خرچ کرنے سے بہتر ہے. یہ امام مالک نے فرمایا، آخری وقت میں فرمایا. پھر اس کے بعد فرمایا اگر تم کسی کی دینی الجھن دور کر دو. بعضوں کو الجھن ہوتی ہے نا، پوچھتے ہیں بہت سی باتیں. ابھی کل ہم حلقے کے جوڑ میں گئے تھے تو ساتھیوں نے بہت سی باتیں پوچھی، دعوت تعلیم استقبال کے بارے میں، اور بھی کچھ طلبہ میں محنت کے بارے میں. بہت سی باتیں ساتھیوں کے ذہن میں ہوتی ہے. اب اپنے لوگ یہاں فارغ رہتے نہیں ہیں، وہ ڈرتے پوچھنے کو. 4 تو گھیرے ہیں، 5واں میں کیا کروں گا ان کو تکلیف دے کے. جب ان کے حلقے میں چلے جاؤ تو تھوڑی یکسوئی رہتی ہے، بھیڑ کم رہتی تو لوگ پوچھتے ہیں. تو بہت سی الجھنیں ہوتی ہیں لوگوں کو دینی اعتبار سے. تو کسی کی الجھن اگر ہم دور کر دیں ان کی، تو لکھا ہے انہوں نے کہ 100 حج کا ثواب ہے. کتنے حج کا؟ 100 حج کا ثواب. پھر فرمایا کسی کو کوئی دینی مشورہ اگر آپ دے دو تو ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ کی روایت سے انہوں نے وہ بات بتائی امام مالک نے کہ 100 غزوات میں جہاد کرنے سے افضل ہے. دینی مشورہ دے. بولے یہ کلمات کہے، اس کے بعد آنکھیں بند کر لی اور جان آفری کے سپرد کر دی. امام مالک کی آخری باتیں جو بیان کی. تو یہ علم کے فضائل بتائے. یہ سب علم کے ہی فضائل ہے نا. تو ایک مسئلہ بتا دو تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ روح زمین کی ساری دولت صدقہ کرنے سے بہتر ہے. اور کسی کی کوئی دینی الجھن دور کر دو تو 100 حج
100 حج کی فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی. اور کوئی دینی مشورہ کسی کو آپ دے دیں تو 100 غزوات میں جہاد کرنے سے بہتر ہے. اتنی بڑی بات ہے. اس لیے ہمیں جو ہے نماز کو سیکھنا سکھانا، مسجد میں آدمی علم سیکھنے کے لیے آئے یا سکھانے کے لیے تو اس کے نامہ اعمال میں ایسا ثواب لکھا جاتا ہے جیسے اس حاجی کے نامہ اعمال میں جس کا حج اس کا قبول ہو گیا، جس کا حج اللہ کے یہاں قبول ہو گیا، حج مبرور. اتنی بڑی بات ہے. مسجد میں چلنا اللہ کی رحمت کی طرف چلنا ہے. جو مسجد میں آتا ہے اللہ اس پہ رحمت کرتے ہیں، اس کو راحت دیں گے اور اس کو اپنی رضا نصیب کریں گے، پل صراط پر سے پار کر دیں گے اور جنت میں داخل فرما دیں گے. 5 انعامات. مسجد کے آباد کرنے والوں سے آنے والا عذاب ٹال دیا جاتا ہے. بڑے فضائل ہیں مسجد. اس لیے مسجد کی آبادی جو صحابہ کی زندگی سے ملتا ہے کہ تعلیم کے حلقوں میں، ایمان کے حلقوں میں لانا، اس میں بیٹھنا، لوگوں کو بٹھانا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کو لاؤ، نماز نہ پڑھو تو نماز پڑھا دو، نہیں آتی تو نماز سکھا دو. تو وہ سکھانے پر یہ فضیلت ہے. ایک بات سکھا دو گے تو اتنی فضیلت ہے. اور خود بھی اپنی نماز کو اچھی بناؤ. بار بار یہاں روانگی میں کہہ رہے ہیں نظام الدین میں کہ اپنی نماز کو بھی جاندار بناؤ. 5 کارتوس ہے نا، کلمے والا یقین، فضائل والا شوق، مسائل والا علم، اخلاص والی نیت اور اللہ والا دھیان. ایسی نماز پڑھو، پھر یہ نماز ہوگی. اس نماز سے وعدہ نہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں بھاگتے دوڑتے. ہماری نماز کا ہاتھ یا اللہ اکبر. اس ہفتے بھی ڈھوٹا بیٹھ گیا تھا، اگلے ہفتے بھی کام نہیں ہوا، تہوار آ رہا ہے، یہ سوچ. ہاں ایسے اب بات کرو تو ایسا ہوتا ہے کہ بھول جاتے کہ یہ بازو والا کتنی ریکارڈ پڑا ہے. بولے جتنی پڑے گی اتنی میں پڑھ لوں گا. تو اب وہ شروع کر دیا قاری باسط اعوذ باللہ من الشیطان، دھیرے دھیرے کہ یہ پہلے جائے. اب وہ بھی غلطی سے وہ بھی بھول گیا، بولے یہ بھی ساتھ میں کھڑا ہوئے جتنی پڑے گا اتنی پڑھوں گا. اب یہ بھی خوب لمبی کر رہا ہے، بہت دیر ہو گئی، دونوں رکوع میں نہیں جا رہے. تو سمجھ گئے کہ دونوں کا مسئلہ ایسی ہے، کوئی بھی جائے آگے. ایسا ہے. ہمارے مولانا محمود صاحب سے بولے ہمارے برادر باغ میں گئے نماز پڑھنے تو وہ چونی گر گئی. چونی سمجھتا نا؟ ہاں آج کل بند ہو گئی. تو پہلے 10 پیسے کی چائے تھی، 5 پیسے کا پان تھا. یعنی ایک چائے پی کر ایک پان کھا کے 10 پیسہ پرت ملتا تھا، واپس ملتا تھا. ہاں تو وہ چونی گری تو وہ چل کے ذرا بازو میں 2-3 نمازی کے پاس، تو وہ نماز میں عبد الرحمان ایسے کرا. یعنی یہ مت سمجھنا کہ تیری ہے، وہ میری ہے، وہاں چلی نہیں چل. ایسا بولے. اپنی نماز کا یہ حال ہے. ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے یہ نماز کا. اور ہمارے عبدالعزیز بابا بیٹھے ہوئے یہاں پر، ہے جو بھی پتہ نہیں. تو کبھی کبھی بیان میں بولتے تھے ہماری نماز کا یہ حال ہے. جمعہ میں نئے نمازی آتے تو ایک پرانے نمازی کو ضرورت پیش آ گئی، مجبوراً اس نے تھوڑا ہاتھ ایسے کیا کھجانے کے لیے، تو بازو والے کو لگ گیا دھکا. اب وہ نیا تھا، وہ سمجھا جیسے رکوع، قیام، سجدہ، ہاتھ باندھنا یہ ایک رکن ہے، تو ایسے مارنا بھی کوئی رکن ہے. تو اپنے بازو والے کو ایک دھکا دیا. وہ بھی نیا تھا، وہ بھی اس کے بازو والے چلی وہ لائن ایسی. تو 2-3 کے بعد پھر پرانے نمازی کو پاس دھکا گیا تو وہ ایسے کر رہا، تو کچھ کیے ہی نہیں. پھر ایسے کیا، کچھ کیے ہی نہیں. اب وہ اس کو روک رہا کہ کیوں ایسا ہے؟ بولے ادھر سے آ رہا، آگے بڑھاؤ. بولے اب یہ نماز کا حال ہے. تو رونے کی بات، ہنسنے کی. تو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع، دھیان جمانا. کہتے ہیں کہ یعنی اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور ادنا درجہ یہ ہے کہ اللہ مجھے. 2 ہی درجے ہیں. اسی کو احسان بھی کہا ہے. تصوف کا خلاصہ کیا ہے؟ اخلاص اور احسان. تصوف کا خلاصہ کیا ہے؟ اخلاص اور احسان. جو بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے، اور ہر عمل اللہ کو دیکھتے ہوئے، گویا اللہ دیکھ رہا ہے یا اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں. اور بات کہتے ہیں تصوف کا خلاصہ اتباع سنت. کیا ہے؟ اتباع سنت. سنتوں پر کر عمل بے دھڑک، جاتی ہے جنت تک سیدھی یہ سڑک. سرڑ یہ مال سورگ تک جاتا ہے، جنت تک جاتا ہے، سنتوں والا. اس لیے ہم نمازوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنائیں. فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں. تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے. بلکہ کام کرنے والوں پر 1 سال تک تہجد فرض تھی صحابہ کرام پر. 1 سال. جب وہ عادی ہو گئے پھر وہ نفل کر دی گئی. لیکن تہجد کا درجہ تمام نوافل میں سب سے زیادہ اونچا ہے. عطار ہو کے رومی، راضی ہو کے غزالی، کچھ ہاتھ آتا نہیں دے آہ سحر گائی. آخر رات کا رونا اٹھنا کیمیا ہے، دن کے کاموں میں مددگار ہوگا. نفس کو کچلنے والا عمل ہے اور بات کو واضح کرے گا. دعوت کے کام کرنے والے کی اس کی زبان کو اللہ کھول دیں گے، زبان کی گرہ کھل جائے گی. خلفائے راشدین اللہ کے راستے میں جب روانہ کرتے تھے صحابہ کو، تو
دو ہدایات خاص طور سے دیتے تھے، ایک تو رات کے جاگنے کو لازم پکڑ لو اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو، یہ دو باتیں۔ اس لیے ہمیں بھی اس کا اہتمام چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کم سے کم 1 پارہ روز پڑھ لیا کرے ناظرہ، اور حفاظ کرام 3 پارہ، اور 3 تسبیح مصلی پر بیٹھے بیٹھے۔ کیسے؟ ہاں، اپن چلتے چلتے پڑھتے، وہ بورڈ پڑھ رہے تسبیح پڑھ رہے، یہ بورڈ پڑھ رہے تسبیح پڑھ رہے، چائے پکڑی وہاں تسبیح پڑھ رہے، اسٹو کم کر، ہے نا، یہ شکر کم ڈالنا، وہاں مشورہ دے رہا اور تسبیح پڑھ رہے۔ ہمارے مولانا محمود صاحب سناتے تھے، ایسے تسبیح نکالتا آدمی بڑے خوش و خضوع سے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پیچھے سے ایک ہاتھ آتا، ایسے دیکھتا تو ایسے اشارہ کرتا، چائے پی، اچھا چلو، ادھر سے نکالا، ادھر تسبیح رکھا، چائے پینے چلا، تو اس کو بولنا کہ تو بھی بیٹھ تسبیح پڑھ، اس کے بعد چائے پی لیں گے جا کے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے، اپنی تسبیح ایسی ہے۔ تیسرا سلام یا تو ہوٹل پر یا بستر پہ، کیا ماسٹر صاحب؟ تیسرا سلام سمجھے کہ نہیں، 1 2 پھر دائیں کلیئر ہے کہ نہیں دیکھتے، اور جا کے بستر میں جا کے سو جاتے یا ہوٹل میں جا کے بیٹھ جاتے۔ اب فضائل بتاتے اشراق کے، تسبیح کے، اپن سب جتنے پڑھاری بیٹھے ہیں نا، ہے نا، تسبیح کے فضائل بتاتے اور خود پڑھتے ہیں، تو کیا اثر پڑے گا اپنی بات کا؟ مرزا وکیل صاحب امریکہ میں بیان کی اشراق کے فضائل، تسبیح کے فضائل، اور جا کے کمرے میں سو گئے، تو امریکہ والے تو ایسے نہیں اپنے جیسے گئے، السلام علیکم وعلیکم، بولے یہ اشراق تمہارے لیے بھی ہے کہ ہمارے لیے بھی ہے، تمہارے لیے بھی ہے کہ نہیں؟ بولے پھر، تو بولے رات کا سفر تھا، ہم لوگ سفر کر کے آئے ہیں اور نفل نماز ہے، اس لیے سفر میں تھوڑا گنجائش ہے، ایسا بول کے وہ تعویل کر دیے، لیکن یہ کہ لوگ دیکھتے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ نہیں، قال اور حال برابر ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ دعوت نہ دیں، دعوت اسی نیت سے دیں کہ میرے اندر وہ چیز آ جائے۔ دعوت کا خاصہ یہ ہے کہ جتنی دعوت دیں گے اتنا اپنے اندر وہ چیز آئے گی جس کی ہم دعوت دیں گے، اس لیے ذکر کی کا اہتمام ہو، تسبیحات کا اہتمام ہو، اذکار مسنونہ، انہوں نے دعا کے راستے، قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے، مسنون دعاؤں کا اہتمام، صبح شام کی مختلف اعمال کی دعاؤں کا اہتمام، اور ایک دوسروں کا اکرام، تواضع جو ہے، یہ ایک دوسروں کی خدمت کریں گے تو تواضع آئے گی، خدمت لیں گے تو کبر آئے گا، تواضع جو آئے گی وہ خدمت کرنے سے آتی ہے، کیسے آتی ہے؟ خدمت کریں گے تو تواضع آئے گی۔ اسی طریقے سے بغیر رضا الہی کے جذبے سے جو کام ہوگا، اللہ کے اس کا کوئی نہ اجر ہے نہ کوئی اس کا اثر ہے۔ مخلصین ہدایت کے چراغ ہیں۔ معاذ ابن جبل جیسے بڑے جلیل القدر صحابی یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے فرما رہے، معاذ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی تیرے لیے کافی ہے۔ اخلاص کی نصیحت کی، اور دین کو آسان کر کے پیش کرنا، نفرت مت دلانا، آسانی کرنا، مشکل مت بتانا، اس طرح کی نصیحتیں اللہ کے نبی نے فرمائی۔ اور اللہ کے راستے کا جہد یہ تو ہے ہی اسی لیے کہ پورا دین زندگیوں میں زندہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے راستے کا خروج جو ہے، یہ ہم دیکھیں گے صحابہ کی زندگی میں، امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 1.25 لاکھ کے قریب جو بھی صحابہ کی تعداد تھی کم و بیش، لیکن ان کا قول یہ ہے، مولانا یونس صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ کوئی اس بات پر قسم کھا لے کہ 13,000 یا 13,500 صحابہ کی قبریں حجاز مقدس میں ہیں تو اس کی قسم سچی مانی جائے گی۔ تو باقی کہاں گئے؟ تو بار بار ہم یہ سنتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ مختلف زمانے میں، کچھ تو آپ کی حیات ہی میں، جیسا کہ آپ نے اسامہ کا لشکر روانہ فرمایا، بعد میں آپ کی تدفین کے بعد پھر سیدنا ابوبکر صدیق نے اس کو روانہ فرمایا، اور پھر انہی کے تو ایک تو آپ نے اپنی زندگی میں اسامہ کا لشکر روانہ کیا، اور آپ کی وصیتوں میں 3 باتیں ہیں جو آپ کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ ایک اللہ کا کہ حقوق کو ادا کرو، حقوق اللہ یعنی نماز، الصلاۃ، اور دوسرے اپنے ماتحتین اور غلاموں کے حقوق کو ادا کرو، حقوق العباد کی طرف اشارہ کیا۔ اور دین 2 ہی چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کی ذات سے تعلق ہمارا صحیح ہو جائے جس کو معمولات کہتے ہیں، اور ایک مخلوق کے ساتھ کا تعلق صحیح ہو جس کو کہتے ہیں معاملات، کیا کہتے ہیں؟ اور ان دونوں کی نشر و اشاعت کے لیے فرمایا انفذوا جیش الاسامہ، انفذوا جیش الاسامہ، اسامہ کا لشکر روانہ کیا جائے تاکہ یہ دونوں چیزیں زمین پر زندہ ہو، اللہ کی عبادت اور مخلوق کے حقوق دنیا میں زندہ ہو، اس کے لیے چلو پھرو۔ اور معاذ ابن جبل کو یمن بھیجا، مصعب ابن عمیر کو مدینہ منورہ بھیجا ہجرت سے پہلے 1 سال کے لیے، اور مختلف سربراہان مملکت کے نام دعوت نامے ارسال فرمائے، شاہ مکوکش کے نام، شاہ نجاشی کے نام، شاہ کسریٰ کے نام، شاہ قیصر کے نام، قبائل کے سرداروں کے نام۔ آپ نے پورے انہیں گویا کہ دنیا نے صحابہ کو دے کر خطوط روانہ کیے، دعوتی خطوط،
پھر خلفائے راشدین نے بھی اس مشن کو آگے بڑھایا، اس کام اور کاج کو آگے بڑھایا۔ صدیق اکبر نے پھر اس کام کو عراق اور ایران تک پہنچایا اپنے خلافت کے دور میں۔ پھر دور فاروقی کے اندر وہ سمجھتے تھے ہم اسی لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں کہ خود بھی دین پر چلنا ہے اور اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرنا ہے۔ ہم جو جیتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے تھے، ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کے، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ تو صحابہ دین کا پیغام لے کر ملکوں میں گئے۔ سب سے پہلی جماعت فورن کنٹری میں صحابہ کی گئی، ہے تو سمجھ ہے، ملک شام۔ اس کے بعد پھر عراق اور ایران کی طرف صحابہ کی جماعتیں گئی۔ پھر دور فاروقی کے اندر تقریباً 3 بر اعظموں تک صحابہ دین کا پیغام لے کے پہنچے، بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ اور بر اعظم یورپ۔ 3 بر اعظم کے دروازوں کو نوک کیا اور کھٹکھٹایا۔ 23 لاکھ مربع کلومیٹر تک دین پھیل گیا۔ کتنا؟ ایک وہاں ہم لوگ تھے شکاگو میں، ایک کتاب تھی، اس کا نام تھا دا 100% دا ورلڈ، 100 بڑے انسانوں کی ہسٹری۔ سر فہرست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا اور 50ویں نمبر پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ انگریزی میں وہ کتاب ایچ ہارٹ مائیکل اس کا رائٹر اور آتھر تھا۔ اس نے لکھا ہے کہ اگر ایک عمر دنیا میں اور ہوتے یا کچھ سال اور یہ زندہ رہ جاتے، شہید نہیں ہوتے، تو پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا۔ اور اس نے اس میں لکھا ہے کہ یومیہ پر ڈے 45 کلومیٹر کی رفتار سے اسلام دنیا میں پھیلا۔ یعنی آج مالیگاؤں میں تو کل دلیے میں پہنچ گیا۔ کہاں پہنچ گیا؟ ایسی رفتار تھی، کیونکہ صحابہ اسی میں لگے ہوئے تھے کہ دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد دور عثمانی میں 40 لاکھ مربع کلومیٹر تک کا علاقہ دین میں داخل ہو گیا۔ پھر دور عالمی میں جنگ جمل اور صفین کی مشغولی نے اس کا موقع نہیں دیا کہ دین کا پیغام آگے جاتا، اس لیے ایک بالغ جگہ بھی فتح نہیں ہوئی۔ پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ 6 مہینہ خلیفہ رہے، پھر انہوں نے نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنے خلافت سے دستبردار ہو گئے کہ اسی میں دین کی فلاح ہے، امت کی بقا ہے، اجتماعیت ہے۔ پھر امیر معاویہ ذمہ دار بنائے گئے اور پھر ان کے دور خلافت میں 64 لاکھ مربع کلومیٹر تک دین پھیل گیا۔ کتنے؟ انہوں نے امیر المومنین کی اجازت چاہی کہ قبرص پر حملے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم دین کا پیغام وہاں لے کے جائیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے زمانے کے اندر 84 لاکھ مربع کلومیٹر تک دین پھیل گیا۔ سندھ تک اسلامی خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ سارے صحابہ داعی تھے، سب اپنی زندگی کا مقصد یہ بنائے ہوئے تھے اور سب کچھ کر کے کیا۔ ایسا نہیں کہ بابو ملنگ سنیاسی تھے، ہاں کچھ کام نہیں تھا کہ کیا بولتے لگا دم مٹے غم کمائے دنیا کھائے ہم، ایسا نعرہ نہیں تھا ان کا، بلکہ وہ سب کچھ کر کے بڑی بڑی تجارتیں کی۔ عبد الرحمن ابن عوف، عثمان غنی بڑے بڑے تاجر تھے، ہاں ان کے جائیداد کا دیکھو تو کتنی جائیداد اور پراپرٹی تھی۔ اسی طریقے سے بعض اس میں مزدور تھے، بعض کھیتی والے تھے، بعض نابینا تھے، بعض جوان تھے، بعض بوڑھے تھے، لیکن سبوں نے دین کا کام دنیا میں لے کے گئے۔ پوری دنیا میں صحابہ کی قبریں اس بات کی ترجمان ہیں کہ دین کا پیغام لے کے صحابہ عالم میں پھرے ہیں۔ 40,000 صحابہ کی قبریں ملک شام اور اردن کے اندر ہے، ہاں 700 صحابہ ترکی کے اندر ہیں، 70 صحابہ استنبول کے اندر ہیں، 40 صحابہ ابھی ہمارے جیسے ساتھی بتا رہے تھے ابھی نیپال کے سفر میں غزاقستان کے بعد جو ہے ایک چنچنیا کے پاس غزاقستان میں 40 صحابہ کی قبریں ہیں۔ ابھی چین گئے تھے، مولانا فاروق صاحب بتا رہے تھے کہ کئی صحابہ کی قبریں وہاں پیکنگ سے وہ کون سا بہت مشہور شہر ہے وہاں صحابہ کی قبریں، 8 صحابہ کی قبریں چائنا کے اندر ہیں، 15 صحابہ کی قبریں حبشہ کے اندر ہے، کہاں ہے؟ حبشہ کے اندر، 75 صحابہ افغانستان کے اندر ہیں، 25 صحابہ ہندوستان کے اندر ہیں، 5 صحابہ پنجگور پاکستان کے اندر ہیں، صحابہ کی قبریں، حضرت بلال دمشق کے اندر، ابو درداء دمشق کے اندر ہے، جعفر ابن ابی طالب، عبداللہ ابن رواحہ، زید ابن حارثہ، معاذ ابن جبل، عبد الرحمن ابن ابو عبیدہ، شرابیل ابن حسنہ، یہ سارے صحابہ اردن کے اندر ہیں، کہاں ہے؟ عمرو بن عاص اردن کے اندر ہے، یہ قبریں اردن میں ہیں۔ ابو طلحہ بحر روم کے اندر ہے، عبداللہ ابن عباس طائف کے اندر ہے، فضل ابن عباس ملک شام کے اندر ہے، عبید ابن عباس اردن کے اندر ہے، معبد ابن عباس یمن کے اندر ہے، عبد الرحمن ابن عباس یمبو کے اندر ہے، قسم ابن عباس سمرقند کے اندر ہے۔
پوری دنیا میں صحابہ کی قبریں، سدا ان کو مرغوب سیر و سفر تھا، ہر ایک بر اعظم میں ان کا گزر تھا، تمام چھانا ہوا بحر بر تھا، جو لنکا میں ڈیرا تو بربر میں گھر تھا، گنتے تھے یکساں سفر اور حضر کو، گھر اپنا سمجھتے تھے ہر دشت و در کو، پوری دنیا میں دین کا پیغام لے کے پہنچے۔ عقبہ ابن نافع الجزائر کے اندر ہے، ساحل العاج پہنچے، سمندر میں گھوڑا ڈال دیا، اے اللہ عقبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپسی کا ارادہ کر رہا ہے، اس لیے کہ تیری زمین کی حدیں ختم ہو گئی، اگر پتہ چل جائے کہ تیرے بندے یہاں بھی آباد ہیں تو تیرا پیغام ہم سمندر کے پار بھی پہنچا دیں۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کا، اور واپسی میں الجزائر میں ان کی قبر بنی۔ پوری دنیا میں صحابہ کی قبر ہے۔ ابھی کل پڑھا خواجہ نظام الدین اولیاء اندر ان کا آبائی وطن تو وہ سب ادھر سے آئے تھے، شمالی ہندوستان سے، لیکن بعد میں پھر یہاں آباد ہوئے بدایوں، اور بدایوں سے پھر یہاں نظام الدین میں ان کی قبر ہے، انہیں کے نام سے بستی نظام الدین۔ بدایوں کہاں ہے؟ یو پی کا کوئی علاقہ ہے نا؟ ارے کچھ بولو نا، جغرافیہ پڑھے گی نہیں کہ پیسے ہی دے کے پاس ہوئے؟ بدایوں کے، اور قبر کہاں ہے؟ بڑے پیر صاحب گیلان کے رہنے والے، اور قبر 600 کلومیٹر بغداد شریف میں ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رہتا ہے، شیشتان ایک صوبہ ہے ایران کے اندر، اس کا ایک شہر ہے سنجر، وہاں کے رہنے والے 20 سال شیخ عثمان ہارونی کی خدمت میں رہے، پھر وہاں سے اشارہ ہوا کہ ہندوستان جاؤ، اجمیر شریف میں پڑاؤ کیا، اور اجمیر شریف سے ڈھاکہ کا سفر کیا تو 90 لاکھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ ایک دفعہ اجمیر شریف سے دلی کا سفر کیا تو 60,000 لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ ہاں، تو صحابہ کی، اولیاء کی، تابعین کی قبریں پوری دنیا میں دین کا پیغام لے کے پھرے، اور آج ہماری قبریں دنیا کے لیے بن رہی، کوئی دبئی میں مر رہا، کوئی سعودی میں مر رہا، ٹھیک ہے، جس کی جہاں لکھی وہاں تو جائے گا بیچارہ، حلال کمانا کوئی منع بھی نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہ بھائی خالی ہم دنیا ہی میں لگے۔ بھائی دنیا میں تو لگنا ہے، یہ ضرورتیں اللہ نے لگائی ہے، لیکن دین کے ساتھ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سب چھوڑ چھاڑ کے نکل جاؤ، سب کچھ کرتے ہوئے دین کے کام کو بھی اپنی زندگی میں جگہ دے دو۔ یہ مت کہو جیسے کل ایک جگہ تشکیل میں گئے، بولے ایک کارخانے میں رہتا ہے اور ایک دکان میں رہتا ہے، مطلب کوئی بچہ نہیں، معاف کرو آگے جاؤ، جیسے فقیر لوگ معاف کرو بولتے نا ایسے۔ ہاں، تو قاری ظہیر صاحب اس پر بولتے تھے کہ عالم ارواح میں جب اللہ نے تشکیل کی، سمجھانے کے لیے وہ مثالن کہتے ہیں اس کو، کہ بتاؤ کون کون دنیا میں کھیتی کرے گا، تو بہت سے لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیا، کون کون کاروبار کرے گا، ہاتھ اٹھا دیا، کون کون ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، سب ہاتھ۔ آخری میں کہا کون کون میرے دین کا کام کرے گا، تو سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے، میں تو ڈاکٹری میں ہاتھ اٹھا دیا، میں تو تجارت میں اٹھا دیا۔ اب جو لوگ نہیں اٹھائے وہ اٹھائے نہیں، سمجھے بھائی، میں تو تاجر ہوں، کاشتکار ہوں، بچوں کو باپ ہوں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ کرے جس کو کچھ نہ ہو، ایسا اپنا ذہن بنا ہوا، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سب کچھ کر کے صحابہ نے کیا ہے۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارکوں میں کھیلو، جائز ہے پارکوں میں پھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، بس بندہ عاجز کا رہے سخن یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ہم سب کچھ کریں، کالج میں جائیں، اسکول جائیں، جو بھی دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، تو یہ سارے شعبوں میں چلنا ہے، لیکن جس طرح کشتی سمندر میں چلتی ہے لیکن پانی اندر نہیں آتا، اگر پانی اندر آئے تو کیا ہوگا بولو؟ ڈوب جائے گی۔ تو ہمیں دنیا میں چلنا ہے اس طرح کہ دنیا کی محبتوں سے بچ کر، جیسے وہ کانٹیوں میں سے کیسے نکلتا ہے کانٹے دار جالی میں سے چلنے والا راہگیر، ایسے دنیا میں چلو، لیکن اس طرح نکلو جیسے کشتی چلتی ہے تو پانی اندر نہ ہے۔ تو ہمیں دنیا میں چلنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، ساری چیزیں کرنا ہے، لیکن دین کے ساتھ کرنا ہے۔ کیا کے ساتھ؟ دین کے ساتھ۔ اس لیے دوستو، اللہ کے راستے کا خروج حرمین کی عبادت سے بدرجہ افضل ہے۔ شب قدر میں حرم شریف میں پوری رات عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے راستے کا ایک دن اس کے علاوہ کے 1000 دن سے بہتر ہے۔ 500 برس کا فرق ہو گیا، آدھے دن کے فرق کو فرمایا، اور فرما رہے کہ عبداللہ اگر ساری دنیا کا مال بھی تجھ کو مل جائے اور خرچ کر دے تو صبح جانے والی جماعت کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ کے راستے کا خروج بہت بڑی بات ہے، اس لیے یہ بہترین موقع ہے۔ عید بھی ہو گئی، بقرعید بھی ہو گئی، اور محرم بھی ہو جائے گا، 10-11 محرم۔ اور محرم سے اپنوں کی کیا لینا دینا، وہ تو ایک حادثہ کربلا کا ہوا ہے۔ ہم زندہ کیا جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ماتم وہ کرے جو قائل ہے ماتم کے۔ ہمارے یہاں تو 3 سے زیادہ تعزیت ہے نہیں، وہ تو شہید ہو کر حیات ہے اپنی قبروں میں مقام پا گئے، قربانی دے گئے، اس پہ کیا ماتم کرنا؟ ہمارے یہاں ہی نہیں وہ، ہمارے یہاں تو 3 دن ہے تعزیت، اور وہ کیا اس کا غم سوگ۔ صرف بیوی کو اجازت ہے کہ 4 مہینہ 10 دن شوہر کے انتقال پہ عدت کے لیے ہے نا وہ بیٹھے گھر میں، باقی تو 3 دن سے زیادہ غم کرنا ہے ہی نہیں۔ تو اپنے یہاں تو وہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، جیسے اور مہینے
ویسے ایک فضیلت کا مہینہ ضرور ہے. تو یہ 2 ہی تہوار ہیں مسلمانوں کے. کتنے؟ عید اور بقرعید. تو اب بچا کیا؟ اس لیے ہمیں اس موقع پر، اس میں ماشاءاللہ بڑا اچھا مجمع ہے. بہت سے لوگ بڑے اہتمام سے سال کا چلہ لگا رہے ہیں برسوں سے، لیکن اب تک 4 مہینہ نہیں لگائے. تو ان سے تو گزارش ہے کہ اس مرتبہ 2 چلہ پلٹ کر لیں تو 3 ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اور 2 پہ 1 فری ہو جائے گا. 2 پہ 1 تو لگاتے ہی ہے نا، تو وہ تو 3 چلہ دکھائی دے. اور اس میں بڑا مجمع ایسا ہے جو 3-3 سال 4-4 سال بلکہ اس سے زیادہ سال ہو گئے. بعض 92 میں 95 میں 97 میں دھولیا اجتماع سے، کوئی بمبئی اجتماع سے لگایا تھا، اس کو برسوں ہو گئے. تو اب وہ دوبارہ 4 مہینہ اس لیے لگا دیں کہ اس میں زنگ لگ گیا، ذرا تازہ ہو جائے. اور یہ جو نئے تیار ہوں گے نا، ان کی کچھ تربیت ہو جائے گی پرانے اس میں ڈرائیور اگر آ گئے تو، ہے نا. اگر پرانے نہیں رہیں گے تو نئے جا کے گڑبڑ کریں گے، لڑ جھگڑ کے آ جائیں گے، ایک چلہ لگا کے آ جائیں گے، جماعت صحیح نہیں چل پائے گی. تو ذرا اس میں 3 آدمی ایسے ہو جائیں ہر جماعت میں جن کے 3 چلے پہلے لگے ہوئے ہوں، اور 7 آدمی ایسے ہوں جن کا چلہ کئی دفعے لگا ہے لیکن اس مرتبہ وہ 4 مہینہ ہمت کر لیے، تو یہ ہو گیا 10. اور 5 آدمی ایسے لے لو جن کا نہ 4 ماہ لگا ہے نہ چلہ، لیکن ماحول، محنت اور روزانہ جڑتے ہیں، 3 دن لگاتے ہیں، تو ان کو بھی دیکھ کر یعنی کیا شوق پیدا ہوا کہ اچھی جماعت جا رہی ہے، میں بھی چلوں گا. تو ایسے 5 نئے لے لو، تو ایسی 15 کی جماعت بننا چاہیے. کیا بولتے ہیں حنیف بھائی؟ 3-4 مہینے والے اور 7 چلے والے اور باقی 4-5 نئے، ایسے 15 کی جماعت 4 مہینے کی بنے. تو ابھی دانت بھی ہیں، چنے بھی ہیں، موقع بھی ہے نا. اس لیے تھوڑا سا غصے میں آنا پڑے گا، جوش میں آنا پڑے گا. ہوش بھی ضروری ہے اور جوش بھی ضروری ہے. دونوں کا امتزاج ہوگا تو کام چلے گا. جوانوں کا جوش، مولانا عمر صاحب فرماتے تھے، اور بوڑھوں کا ہوش، دونوں شامل ہوگا تو کام آگے چلے گا. خالی جوش سے بھی نہیں چلے گا اور خالی ہوش سے بھی نہیں چلے گا. جب پوچھو بولے اونٹ کو رسی سے باندھ رہا، بولے نہیں، بولے باندھو بھی اور نکلو بھی. اس لیے ہمت کر کے اللہ پر بھروسہ کر کے کون پہل کرتا ہے، اس کے بعد جتنے نام آئیں گے سب کا ثواب اسی کو ملے گا، پہل کرنے والے کو. یہ ماشاءاللہ. کیا نام ہے؟ ذرا کھڑے رہے بھائی، جلدی نہ کریں. پہلے نام لکھا ہے، مسجد کا نام لکھا ہے. ہاں، کیا نام؟ حمید الرحمان. کہاں کے؟ باغ قاسم.